بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج پوڈ کاسٹ کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران بھائی، پچھلے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے وجودی باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ چند سوالات ہمارے پاس ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی موجود ہے تو وہ پھر غیب میں کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست کیوں نظر نہیں آ رہے؟ تو اس کے جواب آپ۔ اچھا سنان بھائی، دیکھیے آپ نے جو سوال اٹھایا، جو سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو وہ غیب میں کیوں ہے، غیب میں کیوں، وہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ جی، تو یہ سوال دراصل بنیادی جو غلطی ملحدین کرتے اور ناسمجھی کی بنیاد پر، صحیح، وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی جو تخلیق ہے اور انسان کے جو مقصدی وجود ہے اور انسان کی محدودیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ صحیح، سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ رہے کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے اس کائنات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے ایک مقصد کے تحت جو نے اس کو بنایا ہے، صحیح، اور وہ جو دعویٰ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ صحیح، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں یہ دعویٰ ذکر فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اسی لیے جو ہے پیدا فرمایا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے۔ ٹھیک، تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کی جو مقصدیت ہے اور انسان کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ یہ کہ انسان کی آزمائش اور امتحان ہو جائے۔ صحیح۔ اب اگر دیکھیں کہ ہمارے سامنے خدا تعالیٰ بالکل سامنے براہ راست سامنے آ جائے اور احکامات دے دے، تو یہ جو ایک مقصدیت جس تحت یہ میدان سجا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، جو آزادی دی ہے کہ یا فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے، وہ تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ تصور ایسے ختم ہو جائے گا کہ دیکھیں کہ انسان جب براہ راست اللہ کو دیکھے گا تو پھر وہ نافرمانی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ جو فری ول والا اور اختیار والا جو آپشن ہے وہ اس کے پاس ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ میں اس میں آپ کو ایک اور جو ہے نا ایک آسانی کے لیے ایک مثال عقلی دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ امتحانی حال میں آپ دیکھیں کہ ایک استاد ہے اور وہ اسٹوڈنٹ کو خود پیپر حل کرائے، خود جوابات بتائے، تو کیا اس کو ہم امتحان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ براہ راست جو ہے نا آ جائے اور ہمیں احکامات جو ہے نا وہ دے دے اور ہمارے سامنے آ جائے تو وہ تو امتحان نہیں ہوا۔ جبکہ اسلام کا مدعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ دارالامتحان ہے، کہ انسان کے جو ہے نا وہ امتحان ہو جائے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آنا چاہیے اگر اللہ موجود ہے تو، جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ بھائی کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ فورس آف گریویٹی کسی نے دیکھا ہے، یا ہمارے اس موبائل فون کے اندر جو ویوز آتے ہیں، جو سگنل وغیرہ آتے ہیں، وہ کسی نے دیکھے؟ خیالات، تصورات کسی نے دیکھے؟ نہیں دیکھے، اس کے بعد ہم مانتے ہیں اس کو۔ جی۔ تیسرا نقطہ اس میں سمجھنے کا یہ ہے ہمارے پاس کہ دیکھو انسان کی جو یہ آنکھ ہے نا، یہ بصری قوت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے نا، یہ ایک لمٹ تک کام کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کی ایک حد ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیوار ہے نا، جو دیوار کے پیچھے جو کچھ ہوگا اس آنکھ کے ذریعے آپ نہیں دیکھ سکتے، اس پر نہیں دیکھ سکتے آپ، یعنی کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنکھ کی ایک حد ہے کہ وہاں تک یہ کام کر سکتا ہے، اس سے آگے کرو اس کا کام نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلے کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک لمٹ کے اندر ہے، ایک محدود صلاحیت رکھتا ہے انسان۔ تو یہ تو انسان کی کمزوری ہو گئی نا کہ اس آنکھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ سکے، تو یہ کمزوری انسان کی ہو گئی، اور یہ کمزوری اب وہ دلیل بنا رہے اللہ کے نہ ہونے کے لیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہو گیا؟ صحیح۔ اچھا عمران بھائی، اس میں پھر ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے، جو دوسرا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا کے لیے کسی خالق کی ضرورت نہیں، یا جو بگ بینگ ایکسپلینیشن ہی کافی ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ملحدین کی طرف سے یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اتفاقاً کائنات وجود میں آ گئے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے لیے کسی خالق کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی بگ بینگ اور یہ ایکسپلوژن وغیرہ، دھماکہ وغیرہ یہ ہو گیا اور اس سے وجود میں آ گیا۔ جی۔ تو دیکھیں اس کے اعتراض کو حل کرنے کے لیے میں چند نکات کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ملحد ابھی تک کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ بگ بینگ کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے بگ بینگ کو، یعنی اپنے حق میں تو ایمان بالغیب کو قابل قبول مانتا ہے، لیکن ہم جب اللہ کی بات کرتے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن ہم پر اعتراض کرتے ہیں بھائی ہمیں دکھا دے، نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نظر آنا چاہیے۔ تو آپ نے بھی تو بگ بینگ کو نہیں دیکھا لیکن مانتے اس کے باوجود بھی۔ جی جی بالکل۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے پھر؟ صحیح۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ اتفاق لفظ جو ہے نا اس کا ایک مفہوم ہے خاص، صحیح، کہ بھائی دو یا دو سے زیادہ اشیاء غیر ارادی طور پر اس کا ٹکراؤ ہو جائے، کوئی چیز اس سے آ جائے سامنے۔ بالکل۔ تو جب دنیا ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے تو اس سے پہلے کوئی چیز، دو اشیاء یا اس سے زیادہ کوئی چیزیں موجود تھی کہ اس میں اتفاق ہو یا نہیں تھی؟ اگر آپ کہہ رہے کہ دو اشیاء موجود تھی اور اس میں آپس میں اتفاق ہوا، پھر یہ ایکسپلوژن وغیرہ ہوا اور یہ پھیلاؤ اور اس کے بعد کائنات وجود میں آ گئی،
تو آپ تو دو چیزوں کو مان رہے ہیں، ہم تو ایک چیز کو ازل سے مان رہے ہیں. صحیح. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا اور پھر یہ سارا نظام خود بخود آدم سے نتھنگ سے وجود میں آ گیا. صحیح. تو یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پھر ہم نے اتفاق کی تعریف کو چینج کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے. تیسرا نقطہ اس میں سمجھنے کا یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری یہ لوگ پیش کرتے ہیں خالق کائنات کی جگہ پر. صحیح. تو یہ صرف ایک ایکسپلینیشن ہے کہ بھائی اس کائنات کی تخلیق کس پروسیس سے اور کس طریقے سے ہوئی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی موبائل فون جو ہے یہ کیسے بنتا ہے، جی جی، اس کی جو پروسیس کیا ہے، یا موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ پہلے یہ پرزہ لگایا جاتا ہے، پھر یہ تو آیا اس کے طریقہ کار معلوم ہونے سے اس کے بنانے والے کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایسے ہی یہ بگ بینگ تھیوری ہے کہ بھائی اس سے ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ایکسپلوژن ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب یہ ایکسپلوژن ہوا تو وہ تو ایک پروسیس اور طریقہ کار ہوا کہ کس طریقے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، لیکن اس کے بنانے والے کی نفی نہیں ہے. نفی نہیں. پھر بھی یہ سوال رہے گا کہ بھائی یہ دھماکہ کیا کس نے؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی محرک ہوگا نا، کوئی تو ہوگا. ایسے تو نہیں کہ خود بخود سب ہو جائے. اور آپ مجھے یہ بتایا کہ ہم ادھر جو ہے نا کیا بولتے ہیں جو ہے دوات اور اس طرح قلم وغیرہ اور یہ پیپر وغیرہ ادھر گرا دے تو اس سے خود بخود کوئی نوٹس بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. اس کے لیے کوئی ایک منظم کا اور ترتیب دینے والے کی ضرورت، کوئی لکھنے والا ہونا چاہیے. کوئی لکھنے والا ہونا چاہیے. اچھا عمران بھائی، تیسرا اعتراض ملحدین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، الگ الگ مذاہب ہیں، اور ہر مذہب والے اپنے خدا کا الگ الگ تعارف کراتے ہیں. تو وہ بعض اوقات یہ سوال اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آخر ہم کس خدا کو مانیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ملحدین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کس خدا کو مانیں. ہر مذہب والے مختلف خدا، جیسے مسلمانوں کا وہ اللہ کو اور وہ بھگوان وغیرہ اتنے سارے خدا ہے ان کے. اب دیکھیں اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے غلط بیانیہ پیش کیے ہیں. صحیح. بیانیہ اس لیے غلط ہے کہ کوئی مختلف خدا نہیں ہے، سب ایک ہی کریٹر پر اور ایک ہی خالق پر متفق ہے. صحیح. اب بات اصل اختلاف کہاں پر ہے ان مذاہب کا آپس میں، وہ صرف صفات کے اندر ہے. صحیح. یعنی کسی نے کس طرح کی صفات اس کے لیے بنائے ہیں، کسی نے انسانوں والے صفات ان کے لیے بنائے ہیں، کسی نے جسم بنائے ان کے لیے، لیکن سب ایک کریٹر پر، ایک خالق پر متفق ہے. ہمارے پاس صفات میں صرف اختلاف ہے. اب دیکھیں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھو صفات میں اختلاف کی وجہ سے اس چیز کی وجود کی نفی نہیں کی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو آسان مثال بتا دوں، سائنس میں بہت ایسے نظریات گزرے بہت سارے کہ پہلے یہ نظریہ تھا ایک زمانے میں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ سورج جو ہے یہ زمین کے ارد گرد گھومتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا نظریہ آ گیا کہ بھائی نہیں یہ زمین اس کے ارد گرد، پھر ایک ایسا نظریہ کہ سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. تو کیا ان نظریات میں جو آپس میں اختلاف ہوا آیا یہ زمین اور سورج کا وجود ہی مشکوک بن جائے گا؟ ہم اس کی نفی کریں گے؟ نہیں، بلکہ صرف صفات میں اختلاف آنا اس کے وجود کی نفی نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس گلاس ہے، آدھا بھرا ہوا ہے گلاس، تو ایک بندہ کہے گا کہ آدھا بھرا ہوا ہے اور دوسرے کہتے نہیں آدھا خالی ہے. تو کیا ہم اس گلاس اور اس پانی کا انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ایسے ہی تمام مذاہب والے کم از کم ایک خالق کائنات پر کیا ہے متفق ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. باقی آپ پھر کس کی تشریح صحیح ہے اس کے حوالے سے جب آپ اسلام کی تشریحات دیکھیں گے وہ اتنے واضح ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے جو ذات ہے جس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ پاورفل ہے کہ اتنا پیچیدہ نظام ہے. اخلاص ہے وہ اس پورا اس میں دیکھ کے انشاءاللہ تو آپ کو خود جب حق کی تلاش میں نکلیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ عمران بھائی. یہ آج کے کچھ ہمارے پاس اعتراضات تھے جس کو عمران بھائی نے بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا. مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ اعتراضات اور سوالات آپ اپنے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.